اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اپنے مولا و آقا امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے یہ قرآن کریم کی ایک معروف آیت ہے جس کا پہلا حصہ اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر انسان کا ایک انتخاب ہوتا ہے، پسند ہوتی ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اپنی پسند کا اظہار کیا ہے کہ تم لوگوں کو، میرے بندوں کو اور میرے مخلوقات کو اگر کسی چیز سے محبت ہے تو مجھے بھی ایک چیز سے محبت ہے، اور میری محبت جو ہے وہ دین اسلام سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ وافی ہدایہ میں اپنی پسند کا واضح اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گوہر ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کو خدا نے پسند کیا ہے۔ اور کیوں پسند کیا ہے؟ اس لیے پسند کیا ہے کہ اس کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی دستورات ہیں، وہ سب خداوند تبارک و تعالیٰ نے معین کیے ہیں، اور یہ دستورات اور یہ قوانین کسی ایک خاص دور کے لیے نہیں تھے، کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں تھے، کسی ایک خاص ملک کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ قوانین آدم سے لے کے خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء سے لے کر صبح قیامت تک ان قوانین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اللہ کے دستورات کے سامنے اپنے سر جھکائے، ان کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قانونی کتاب ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں یہ قانونی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، خلق کرنے کے ساتھ ساتھ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا آزاد، بلکہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ میرے بندو میں نے تم کو پیدا کیا ہے، سبیل کی ہدایت بھی کر دی ہے، اب میرے ہی بندوں میں سے کچھ مومن ہوں گے، شکر گزار ہوں گے، اور کچھ جو ہیں وہ انکار کریں گے۔ لہذا یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اہل کتاب نے، وہ لوگ جن کو کتاب آسمانی کتابیں دی گئیں، انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، مگر علم آ جانے کے بعد، آگاہی آ جانے کے بعد انہوں نے اس میں کیا کیا؟ حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر اور بغاوت کی بنا پر اختلاف پیدا کیا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ انتباہ دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کریں گے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بھی ان کا جلد محاسبہ کرے گا، ان کا جلد حساب لے گا، ان کو جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قوم نے اور جس شخص نے اور جس انسان نے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کر دیا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اولی العزم پیغمبر ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں، 5 انبیاء میں شامل ہیں جو سب سے بڑے انبیاء ہیں، اور ان 5 انبیاء میں سب سے بڑے نبی جو ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ پر مامور کیا۔ دین کی یعنی دستور اللہ کا، قانون اللہ کا، اس قانون کو نافذ کرنے والے، اس قانون کو عملی جامہ پہنانے والے معاشرے میں ان ہستیوں کا نام ہے انبیاء۔ یعنی قانون اللہ نے بنایا، کتاب اللہ نے بھیجی، اور ان قوانین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، انبیاء بھیجے ہیں۔ اور یہ نبی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ، یعنی دین اسلام یہ 1400 سال سے نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ دین اسلام جو ہے 1400 سال سے ہے، نہ، دین اسلام پہلے بھی تھا۔ دین اسلام آدم سے لے کے خاتم تک، میں نے عرض کیا دین اسلام کا سلسلہ 1400 سال پہ محیط نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء سے لے کے قیامت تک اس سلسلہ قائم ہے۔ اور قرآن مجید اس سلسلے میں واضح اعلان فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ موحد تھے، مسلمان تھے، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسی طریقے حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی۔ میں بعد میں حضرت ابراہیم کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے حضرت نوح، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مبلغ ہیں۔ اللہ کے مبلغ کو ہونا بھی کیسا چاہیے؟ یعنی ہم بھی مبلغ ہیں، علماء مبلغ ہیں، لیکن مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے۔ یعنی مبلغ کو ممبر پہ آنے کے بعد حق نہیں کہ اپنی بات کہے، ممبر کا حق یہ ہے کہ خدا کی بات کی جائے، انبیاء کی بات کی جائے، اسلام کی بات کی جائے، قرآن کی بات کی جائے، تب ہم جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ دین اسلام کے لیے نکلے ہیں تو پوری قوم خلاف تھی۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات حق پر مبنی ہے، ہماری بات خدا کو پسند ہے، ہماری بات انبیاء کو پسند ہے، تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، پھر ہمارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، ہمارے پاؤں متزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاؤں میں ثبات ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، ہمیں پائیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کی تبلیغ جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو لوگ کیسے استقبال کرتے تھے؟ پتھروں سے، پتھر مارتے تھے۔ اور تاریخ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جسم اقدس پتھروں میں چھپ جایا کرتا تھا، اور رات کو جبریل امین آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، زخموں پہ اپنے پر ملتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، حضرت نوح دوبارہ تبلیغ کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یعنی انبیاء کا ہدف استقامت، ہدف اسلام اور اس اسلام کی راہ میں استقامت۔ تو حضرت نوح نے اتنی استقامت کی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں کہ 950 سال تبلیغ ہے۔ یعنی 1-2 سال، 10-20 سال نہیں، بلکہ 950 سال تک ایک اولو العزم نبی تبلیغ کرتا رہا، اور اس کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی بھی خلاف، بیٹا بھی خلاف، بیوی بھی خلاف، بیٹا بھی خلاف۔ لیکن حضرت ابراہیم حضرت نوح پھر بھی گھبرائے نہیں، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، خدایا میں شب و روز تبلیغ کر رہا ہوں، تیرے سامنے ہے، میرے کو کہا گھبرانا نہیں، تم کشتی بناؤ، جو دیندار ہوں گے ان کو میں بچا لوں گا، جو بے دین ہوں گے ان کو میں غرق کر دوں گا۔ تو یہ ہے کہ خدا نے وہ لوگ جو حضرت نوح کی مخالفت کرتے تھے، حضرت نوح کا مقابلہ کرتے تھے، دین اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خدا کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، خدا نے پوری بے دین قوم کو ڈبو دیا، اور حضرت نوح کے ساتھ جو چند ان کے ساتھی تھے ان کو بچا لیا۔ اور ڈوبنے والوں میں نوح کا بیٹا بھی تھا، ڈوبنے والوں میں نوح کا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملا ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار گمراہ ہو جائے تو ہمیں اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ ہمیں ورغلانے کی کوشش کرے، ہمارے عقائد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، ہم سے ہمارا عقیدہ چھیننے کی کوشش کرے، ہمارے عقائد کو سست کرنے کی کوشش کرے، تو ہمیں اس کی اس گمراہی میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ علم کی روشنی میں، دانش کی روشنی میں، اور قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ایسے شخص کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ تو دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں انبیاء نے بہت محنتیں کی ہیں، اور محنتوں کے ساتھ ساتھ مشقتیں بھی برداشت کی ہیں، زحمتیں بھی برداشت کی ہیں۔ یہی جو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ اسلام کے عظیم الشان مبلغ، یعنی حضرت ابراہیم یعنی سراسر الگو اور نمونہ ہے تبلیغ کے سلسلے میں۔ ان کی تبلیغ کے مختلف پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں حضرت ابراہیم کی تبلیغ کی روش جو ہے وہ مختلف زاویوں سے مختلف ہے۔ کبھی وہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو چاہے مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہاں سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کافر کو جبراً مسلمان بننے کی ہدایت اسلام نے نہیں دی۔ یہ لوگ جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ جبراً کافروں کو مسلمان بناتا ہے، جبراً دوسروں کو اپنے دین اور آئین میں لانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا کوئی فارمولہ اسلام کے اندر ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ نص صریح ہے قرآن کریم کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، بلکہ بے دین لوگ جو ہیں، وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھی روش اور اچھی رفتار کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ سیرت ہمیں اپنے نبی کی ذات میں بھی ملتی ہے یہ سلسلہ، اور حضرت ابراہیم کی ذات میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، اور ان کے پاس ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا تو وہ نکل پڑے، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، اور دیکھا کہ کچھ مزدور مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے دعوت دی کہ تم آؤ میرے گھر مہمان، ان کا ٹھیک ہے۔ تو یہ مزدور حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بن کر آئے، حضرت ابراہیم نے ان کی تکریم کی، عزت کی، ان کو کھانا کھلایا،
اور ان کو رخصت کیا۔ تو ان مزدوروں کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ انسان کتنا مہربان ہے، کتنا عظیم انسان ہے کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہاری مزدوری بھی میں دے دوں گا، اور ان کو مزدوری بھی دے دی۔ یعنی ہم کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن مزدوری کسی کو نہیں دیں گے، لیکن حضرت ابراہیم ایسے با عظمت انسان تھے، با اخلاق انسان تھے کہ انہوں نے کھانا بھی کھلایا مزدوروں کو اور ان کی مزدوری بھی ادا کر دی۔ اب یہ لوگ مزدور تھے، انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ، چونکہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ اپنے دین پر تھے، کہا کہ اگر آپ کا کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اس کام کو انجام دے دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا مجھے کیا کام ہے؟ کہا میرا کوئی کام نہیں، اگر تم سے ہو سکے تو میرے پروردگار کا ایک سجدہ کرتے جاؤ۔ یعنی حضرت ابراہیم یہاں پہ ذہنوں کی تربیت کر رہے ہیں، دماغ بنا رہے ہیں کہ میرا کوئی کام نہیں ہے، اگر تم سے ممکن ہو، جبر نہیں ہے یہاں پہ بھی، خود اختیار ہے تمہیں، اگر تم سے ممکن ہے تو میرے خدا کا ایک سجدہ کرتے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سجدہ تو ہمارے آئین میں ہے ہی نہیں، ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں، ہمارے قوانین میں سجدہ نہیں ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ 3 مرتبہ آئے اور گئے، اور آخری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ انسان عظیم انسان ہے، اس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، مزدوری بھی دی ہے، تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا کہ ہم اس کے خدا کا ایک سجدہ کرتے چلے جائیں؟ کچھ نہیں بگڑے گا، سجدہ کرنے میں کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر ان مزدوروں نے سر سجدے میں رکھا، اور ادھر حضرت ابراہیم نے دست دعا بلند کیے کہ خدایا سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ اور جب ان مزدوروں نے سر سجدے سے اٹھایا تو وہ مباحث تھے، دین ابراہیم پر آ چکے تھے، اور یہ ایک روش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے سلسلے میں۔ اور ابراہیم اتنے محکم تھے، اتنے مضبوط تھے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آگ میں جانے سے بھی نہیں گھبرائی۔ دوسری تبلیغ کا ان کی روش جو تھی وہ بتوں کو توڑا، وہ روش آپ کے سامنے ہے، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کی، استکبار کا، سامراجی طاقتوں کا کیسے مقابلہ کیا۔ اس موقع پر میں کبھی حرم مطہر میں بعض زائرین سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے، ڈسکس ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم جو علماء حقہ ہیں ان کی ایک خصوصیت ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اچھا، علماء کا اتم درجہ جو ہے وہ اہل بیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی آپ تفسیر کریں گے تو علماء کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، وہی، اور کم ترین درجے پہ ہم لوگ طلباء ہیں علماء اس دور کے۔ تو ایک صلوات بھیجیے محمد والوں۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو کیسا عالم ہونا چاہیے، ایک عالم دین کو کیسا عالم دین ہونا چاہیے، اور عالم دین سے پورا اسلام وابستہ ہے۔ یعنی اس عالم دین پر، علماء پر، طلاب کے دوش پر وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو انبیاء کے دوش پر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے راستہ جو ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ کس چیز میں وارث ہے؟ کوئی ہمیں میراث ملے گی؟ ہم انبیاء کے علمی وارث ہیں، ان کا علم ہم تک پہنچا ہے، وہی علم ہم حاصل کر کے آگے عوام کو تقسیم کرتے بانٹتے ہیں۔ لہٰذا علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انبیاء کے راستے پر گامزن رہیں۔ انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ انبیاء کی ذمہ داری آپ کسی بھی نبی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، یعنی جو بھی ہمارے بزرگ انبیاء ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں، ان کا مقابلہ ہمیشہ سامراجی طاقتوں سے رہا ہے۔ سامراجی طاقتوں سے علماء حقہ یا انبیاء کا مقابلہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقابلہ بھی کس سے تھا؟ عام لوگ سے نہیں تھا، بلکہ نمرود سے تھا۔ یعنی انبیاء ہمارے ٹکرائے ہیں تو طاغوتی طاقتوں سے، حضرت ابراہیم کا مقابلہ
نمرود سے ہوا، حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے ہوا، پیغمبر اسلام کا مقابلہ ابو جہل و ابو لہب جو سردار قبائل کفار قریش کے قبائل کے سردار تھے ان سے ہوا، حضرت علی کا مقابلہ طاغوتی طاقت معاویہ سے ہوا، امام حسین کا مقابلہ یزید، یعنی انبیاء سے لے کر کے ہمارے ائمہ علیہم السلام تک جس کی زندگی کا بھی مشاہدہ کریں گے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب ہستیوں نے بڑی بڑی سامراجی طاقتوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور بادشاہوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، ان کا سر اگر خم ہوتا تھا تو صرف پروردگار متعال کی بارگاہ میں۔ اور آج بھی وہی علماء حقہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اہل بیت کے راستے پر گامزن ہیں۔ یعنی اگر آج ہمیں یہ پہچاننا پڑے کہ علماء بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، اچھا عالم کون ہے، سچا عالم کون ہے، ڈرپوک کون ہے اور نڈر عالم دین کون ہے، کیسے پہچانیں گے؟ یہ حدیث بہترین معیار ہے، یہ حدیث ہمارے پاس بہترین معیار ہے کہ اگر ہمیں کسی ایسے عالم دین کو پہچاننا ہے کہ یہ عالم دین نڈر ہے یا ڈرپوک ہے، انبیاء کے راستے پر گامزن ہے، علماء حقہ کے ساتھ ہے یا علماء سو کے ساتھ ہے، جو علماء کی دو قسمیں ہیں، کس خیمے میں ہے یہ عالم دین؟ تو یہ حدیث ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے ہمیشہ کس کا مقابلہ کیا؟ طاغوتی طاقتوں کا، اپنے دور کے بادشاہوں کا مقابلہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تھے وہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے طاغوتی طاقت کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انبیاء کے راستے پر گامزن ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ ایران کو ایران سے نکال کر اور اس کے بعد امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم کے وارث ہے، وہ موسیٰ کے وارث ہے، وہ پیغمبر اکرم کے وارث ہے، وہ حضرت علی کے وارث ہیں، وہ امام حسین کے وارث ہیں۔ اور یہی سیرت آج ہمیں رہبر معظم میں بھی نظر آتی ہے کہ رہبر معظم کا آج مقابلہ کس سے ہے؟ امریکہ سے۔ یعنی بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، اپنے ممالک میں امریکی پروگرام نافذ کرتی ہیں، اپنے ملکوں میں امریکی پروگرام نافذ کر رہی ہیں، لیکن ایک ایسا ملک ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کا رہبر جو ہے وہ انبیاء کے نقش پر گامزن ہے، جس کا رہبر اور سرپرست جو ہے وہ انبیاء کے نقش پر گامزن ہے، اور واحد وہ رہبر ہے وہ جو دنیا میں امریکی سامراجی طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہ ان کی حقانیت کے دلیل ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو دین اسلام جو ہے یہ عقائد پر مشتمل ہے، یعنی عقیدہ، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ مجلس ہماری جو ہے، یہ عزاداری جو ہے یہ عظیم یونیورسٹی ہے، یہ بہت بڑی دانشگاہ ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں بچے بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے اور طبقے کا ہر فرد اور ہر شخص اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اس مجلس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اس مجلس کی ذمہ داری ہے اسلام کا پیغام عام کرنا۔ اس مجلس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کے پیغام کو پہنچانا۔ اسلام کا پیغام حضرت ابراہیم کا کیا پیغام تھا؟ توحید، یعنی توحید ہمارے عقیدے میں شامل ہے، توحید سب سے۔ اور یہ تمام لڑائیاں دنیا میں جو ہو رہی ہیں یا ہوں گی یہ سب توحید کے محور پر ہیں، یعنی توحید بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد عدالت ہے، اس کے بعد نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اس کے بعد قیامت ہے، پھر اس کی فروعات میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر، تولی اور تبری۔ یہ تمام چیزیں عقائد، عقیدہ اور عقیدت میں ہیں۔
یعنی یہ پورا اسلام سمٹ جاتا ہے ان اصول اور فروعات میں. یہ ہمارے عقیدے میں بھی ہے اور عقیدت بھی ہمیں انہی سے ہے. یعنی اگر ہمارا عقیدہ پروردگار متعال کے ساتھ محکم ہے اور ہم ان تنصر اللہ ینصر کی اس راستے پر گامزن ہیں تو ہماری عقیدت نماز کے ساتھ ہوگی. اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہے تو ہماری محبت، ہماری عقیدت جو ہے وہ کس سے ہوگی؟ نماز کے ساتھ. عقیدے کے بھی شرائط ہے. یعنی عقیدہ اگر خدا سے توحید کے ساتھ ہمیں عقیدہ ہے تو اس توحید کو ہمیں کیسے پہچاننا پڑے گا؟ دلیل کے ساتھ. یعنی خدا کو ہم تقلید کے ذریعے نہیں پہچان سکتے. یعنی اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. تو اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے کس کے ذریعے؟ دلیل کے ذریعے. ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہونی چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد. یہ ہمیں دلیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز و دوستو، یہ مجلس، یہ عزاداری جو ہے یہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے. دین کا پیغام پہنچانے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جس شخص نے بھی دین کے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کی، خیانت کی، سستی کی، غفلت کی، تو یہ غفلت کیا ہے؟ یہ غفلت کا یعنی جو نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ میں یہی ایران کے اندر ایک جگہ ایک دوست کے ساتھ گیا، کسی کی موت ہو گئی تو قبر کے آس پاس کھڑے تھے سبھی لوگ. وہاں پہ کچھ خواتین بھی تھیں کہ جو نیم حجاب تھیں، کچھ تو باپردہ تھیں لیکن ان میں کچھ بے پردہ خواتین تھیں. تو وہاں چونکہ مجمع تمام ایرانی بھائیوں دوستوں کا تھا تو مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں. میں نے کہا مجھے فارسی نہیں آتی تو میں دعا خراب کر دوں گا، کوئی ایسا جملہ کہہ دوں گا کہ جو بس فارسی کے الگ ہوگا. تو سب نے اصرار کیا تو کہا، میں نے دعا کے چند جملے ادا کرنے سے پہلے میں نے ایک حدیث قبر کے بارے میں پڑھی کہ القبر ینادی بخمس کلمات. یعنی قبر جو ہے یہ اپنی طرف آنے والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے میری طرف آنے والے 5 چیزوں کا انتظام و انصراف کر کے میری طرف آنا، خالی ہاتھ میری طرف نہ آنا. تو وہ 5 چیزیں میں نے ان کو بیان کی. بعد میں نے یہ کہا کہ یہ جگہ جہاں ہم سب کھڑے ہیں قبر کے آس پاس، ایک شخص کو، ایک عزیز کو، ایک رشتہ دار کو ہم یہاں لائے ہیں اور اس کو دفن کیا ہے. اس جگہ ہم سب کو آنا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئیں گے، ہمیں لایا جائے گا. 4 افراد ہمیں اپنا کاندھے پہ اٹھا کے یہاں لائیں گے. یہاں آنا ہماری مرضی کے مطابق نہیں. اور کسی شاعر نے بھی کہا ہے کتنا ہے سخت یہ اللہ عقبہ کا سفر، پہلی منزل ہی پہ دم سب کے نکل جاتے ہیں. چاہے کوئی عالم ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، عالم ہو، نبی ہو، ولی ہو، وصی ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، یہاں دم سب کے نکل جاتے ہیں. اب دم نکلنے کی مختلف صورتیں ہیں. کسی کا دم جو ہے وہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے ایسے نکلتا ہے. کسی کا دم جو ہے وہ ایسے نکلتا ہے کہ خاردار چادر پر آپ ریشم کی یا ململ کی چادر ڈال کر کے اس کو کھینچے وہ تار تار ہو جائے گی. کسی کا دم ایسے نکلتا ہے. یہ ہمیں اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا دم نکلے تو کیسے نکلے. اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے. تو پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھو یہاں ہم سب کو آنا ہے. یہ قبر جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب کو آنا ہے اور یہ اسلام کا بھی فیصلہ ہے، یہ دین کا بھی فیصلہ ہے. انبیاء بھی اس راستے پہ گامزن ہوئے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ خبر نہیں کہ اس کو موت کس سرزمین پہ آئے گی. لہذا موت کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے. یعنی موت ایک ایسی چیز ہے ہم آمادہ نہیں ہیں، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ تمہیں موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. ایک قدم تم نے اٹھایا، دوسرا قدم ممکن ہے تمہارا موت کی طرف ہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اے انسان تو کتنا غافل ہے کہ تو دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت تیری طرف بڑھ رہی ہے. یعنی موت ایک حقیقت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ موت حقیقت ہے, اس کو ہم سمجھیں گے کہ ایک عزیز کو ہم نے یہاں دفن کر دیا. میں نے کہا یہ نماز بھی حقیقت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. روزہ ہم جو رکھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. حج بجا لاتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. یہ تمام احکامات جو ہم بجا لاتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے, یہ نبی کا بھی نہیں, علی علیہ السلام کا بھی نہیں, مراجع کا بھی نہیں. اسی طریقے سے یہ حجاب جو ہے, یہ پردہ جو ہے, یہ حکم خدا ہے. پردہ کیا ہے؟ یہ حکم خدا. لوگ سوچتے ہیں یہ مولویوں کے گھر کی چیز ہے. پردہ جو ہے یہ صرف مولویوں کی عورتوں کے لیے یا انبیاء کی عورتوں کے لیے, ان کے لیے پردہ ہے, باقی سب آزاد ہیں. ایسا نہیں ہے. پردہ نبی کی بیٹی کے لیے بھی پردہ ہے, پردہ علی کی بیٹی کے لیے بھی پردہ ہے, پردہ مرجع کی بیٹی کے لیے بھی پردہ ہے. یعنی احکام میں خدا نے نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں رکھا. ان کو بھی نماز پڑھنی ہے, بلکہ ان کو زیادہ نمازیں پڑھنی ہے, اور ایک عام انسان کو بھی نماز ادا کرنی ہے. یعنی احکام میں سب مساوی ہیں. نماز ان کو بھی پڑھنی ہے, روزہ ان کو بھی رکھنا ہے, روزہ ہم کو بھی رکھنا ہے, روزہ تمام انسانوں کو جو بھی موحد ہیں, جو بھی اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں, ان سب کو احکام اسلامی پر عمل کرنا ہے. لہٰذا دین اسلام کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سعادت اور تکامل کی طرف ہدایت کرے. اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ ہمارے انبیاء نے انجام دیا, حضرت نوح نے انجام دیا, حضرت ابراہیم نے بہترین طریقے سے انجام دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی راستے پر گامزن رہنے کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا. یعنی امام حسین نے ابھی کل بحث ہو رہی تھی کہ امام حسین نے قیام کے لیے مدینہ چھوڑا یا کس کے لیے, یہ قیام کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن امام حسین غربت میں نہیں مرنا چاہتے تھے. امام حسین نے دیکھا کہ دشمن نے علی کو کیسے مارا ہے. انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر پر مسجد کوفہ میں کیسے تلوار چلائی گئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی حسن کو مظلومانہ انداز میں گھر میں شہید کر دیا گیا, اور حسن کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی, اور حسن مظلومیت کے عالم میں دنیا سے چلے گئے. امام حسین کے سامنے یہ تمام چیزیں تھیں. جب ولید کے دربار میں بلایا گیا اور ولید نے یہ کہا کہ یہ یزید کا پیغام ہے, معاویہ مر چکا ہے اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے, اور اگر آپ بیعت کر دیں گے تو ٹھیک ہے. تو ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا تھا, ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. امام حسین نے کہا کہ میں شب کی تاریکی میں بیعت کا کیا جواب دوں, بیعت کا جواب میں روزے جو روشن میں دوں گا. مروان نے کہا کہ ولید, حسین کو اگر قابو کرنا ہے تو یہ رات میں قابو کر لو, ولا دن میں یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں. تو اس وقت امام حسین کی صدا بلند ہوگی کہ مروان تیری ہمت ہے کہ تو حسین سے رات کی تاریکی میں بیعت لے لے. تو امام حسین کے ساتھ جوانان ہاشم کے جو جوان تھے وہ اندر داخل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ولید کا کام یہاں تمام کر دیں. کر سکتے تھے, یعنی ولید کو مدینے میں قتل کرنا حسین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا, پورا مدینہ حسین کے ساتھ تھا. لیکن امام حسین نے ایسا, چونکہ یہ جنگ میں پہلی اختیار رکھتے ہوئے پہل نہیں کرتے یہ جنگ میں, تو امام حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ نہیں, ہمیں صبر کرنا ہے, یہ ہماری امتحان گاہ نہیں ہے. حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس تمہیں اگر جوہر شجاعت دکھانا ہے تو کربلا کے میدان میں دکھانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین مدینے سے نکلے ہیں, کس لیے نکلے ہیں؟ خود نہیں نکلے, بلکہ ایک یزیدی سازش کے تحت وہاں سے نکلے کہ بیعت کا مطالبہ. تو حسین جیسا یزید جیسے کہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا حسین کے لیے یزید کی بیعت کرنا, چونکہ حسین جانتے تھے جب یزید کے باپ معاویہ نے صلح نامے پہ عمل نہیں کیا, امام حسن کے ساتھ صلح کر کے, اس صلح نامے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا کوئی حق نہیں,
بلکہ معاویہ کے بعد خلافت جو ہے وہ حسن کو پہنچے گی، اور امام حسن کے بعد یہ خلافت امام حسین کو پہنچے گی، لیکن معاویہ نے صلح نامے کو قبول نہیں کیا، یعنی صلح کرنے کے بعد صلح کو توڑ دیا۔ تو یہ سب چیزیں امام حسین کے سامنے تھی، لہذا امام حسین نے مدینہ ترک کر دیا، شاید خانہ خدا میں پناہ مل جائے، مکے کا رخ کیا۔ اور مکے میں بھی آپ دیکھیں کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں کچھ ایسے شرپسند افراد تیار کیے، اور جن کو حکم دیا گیا تھا کہ تم احرام کی حالت میں، طواف کی حالت میں جہاں بھی چاہو، حسین کو جہاں چاہو وہاں پہ اس کو قتل کر، یعنی یزید امام حسین کو بالکل مخفیانہ طور پر شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن حسین جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دی۔ جب یہ خبر ملی تو ابا عبداللہ الحسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، اور کوفیوں کے خطوط بھی آئے، بعض روایتیں ہیں کہ یہ خطوط جو تھے کچھ تو شیعوں کی طرف تھے، کچھ لکھوائے گئے تھے، اور کچھ خطوط جو ہیں کہ 18,000 خطوط یا اس سے بیشتر یا کم تر، کچھ خطوط جو تھے وہ یزید کی ایما پر لکھائے گئے، چونکہ کوفے کا گورنر بھی یزیدی تھا، بشیر کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے، تو بصرے کا گورنر تو عبید اللہ ابن زیاد تھا، یعنی گورنر جہاں پہ بھی تھے وہ یزیدی گورنر تھے، اور ان کے ذریعے خطوط لکھوائے گئے، کچھ شیعوں کی طرف سے بھی لکھوائے گئے تاکہ اعتماد پیدا ہو جائے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف حرکت شروع کر دی، اور راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، جو کوفے میں شیعہ کم تھے۔ یہ جو اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بات طولانی نہ ہو جائے کہ مثلا شیعوں نے امام حسین کو مارا، یعنی یہ ہم بھی اعتراض سنتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو بلا کر کے مارا، ایسا نہیں ہے۔ کوفے میں شیعہ گنے چنے تھے، انگوش شمار تھے، یعنی کوفے میں جو شیعہ تھے وہ انگوش شمار تھے، اور آخر تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، یعنی آج کا دور میڈیا کا نہیں تھا، وہ دور میڈیائی دور نہیں تھا، بلکہ کوفے کا محاصرہ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا ہے، امام حسین کا لباس پہن کر کے، مبدل لباس پہن کر داخل ہوا ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس نے کوفے کا جو گورنر تھا اس کو معزول کیا، کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ یہ یہاں کی گورنر بھی میں رہوں، بصرے کے گورنر کے ساتھ ساتھ میں کوفے کا گورنر بھی ہوں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد دھوکے سے ہی یہ داخل ہوا ہے، یعنی کوفے میں شیعہ بہت ہی کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین کے پاس پہنچے، یعنی اس محاصرے کے دور میں، چونکہ کوفے کا محاصرہ کرنے کو پتہ ہے کہ کوفے جب کسی شہر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو نہ کسی کو شہر سے باہر جانے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، لہٰذا کوفے کے شیعوں کو یا کوفے کے شہریوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب فرزدق سے امام حسین کی راستے میں ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے، تو فرزدق نے فرمایا کہ قلوبہم معکم وسیوفہم علیکم، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف ہیں۔ یہ اس نے مختصر حال کوفے کا بیان کیا۔ چنانچہ امام حسین منزل بہ منزل فاصلہ طے کرتے ہوئے کربلا میں پہنچ گئے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے، اور حر نے قافلہ روکا اور کربلا میں پہنچ گئے۔ لہٰذا امام حسین وہ مکمل جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، چونکہ جنگ اگر مقصود حسین ہوتا تو یہ مدینہ میں کر سکتے تھے، مدینہ میں یزید کے گورنر کو قتل کر کے مدینہ اور مکہ کے یہ پورا علاقہ امام حسین اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے، لیکن جنگ ہدف نہیں تھا۔ امام حسین کا ہدف تھا اسلام کو بچانا اور اسلام کی آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا، یعنی امام حسین کا ہدف یہ تھا کہ یہ یزید جس اسلام کی معرفی کر رہا ہے یہ اسلام میرے نانا کا اسلام نہیں ہے، یزید جس مسند پر بیٹھ کر کے اسلام کی شکل بگاڑ رہا ہے یہ میرے نانا کا اسلام نہیں ہے،
یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کو میرے بابا نے بدر میں بچایا، احد میں بچایا، خیبر میں بچایا، یہ وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی شکل بگاڑ کر کے اسلام کو مسخ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنی امیہ کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اور حسین اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس کے لیے آدم نے محنت کی، جس کے لیے حضرت نوح نے محنت کی، جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور پیغمبر اسلام نے محنت کی، امام حسین اس اسلام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین آدم کے وارث تھے، حسین نوح کے وارث تھے، حسین ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تھے۔ تو حسین یہ چاہتے تھے کہ میں وہ دین جو دین الہی ہے اس کا میں نمائندہ ہوں، اور یزید جو ہے یہ اموی دین کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس دین کو بچایا جو دین ابراہیمی تھا، اس دین کو بچایا جو دین موسوی تھا، اس دین کو بچایا جو دین عیسوی تھا، اس دین کو بچایا جس دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے پیغمبر اکرم نے 23 سال تک محنت کی اور مشقت کی۔ امام حسین نے اس دین کو کربلا میں جنگ کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام وَإِلَّا آخری وقت میں بھی امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں بھی آپ کا یہ ارشاد ہمیں نظر آتا ہے، إِن كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِ فَيَا سِيُوفُ خُذِينِ، کہ اگر دین محمد کو استحکام نہیں ملتا مگر میرے قتل ہونے کے ذریعے، میری اولاد کے قتل ہونے کے ذریعے، تو میں اپنی قربانی اور اپنے علی اصغر کی قربانی، علی اکبر کی قربانی، اپنے عباس کی قربانی، ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے حسین تیار ہے، لیکن حسین کسی بھی قیمت پر اسلام کا سودا یزید سے نہیں کرے گا۔ یعنی بیعت کرنا یزید کے ہاتھ پر، یعنی اسلام کا سودا کرنا یزید کے ساتھ۔ امام حسین نے کہا کہ میں جان دے سکتا ہوں، میں علی اکبر کو پیش کر سکتا ہوں، علی اصغر کے حلق پر میں سے شعبہ تیر برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی قربانی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اسلام کا سودا نہیں کروں گا، میں یزید جیسے کی بیعت حسین جیسا نہیں کر سکتا۔ تو عزادارو، امام حسین کربلا میں پہنچ گئے، اور کربلا کا عجیب منظر ہے، اور اس منظر کشی جو ہے یعنی یہ عظیم واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ ہر سال اس کی حرارت ایک نئی حرارت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ اس واقعے کے اندر ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خواتین ہیں، خواتین میں سب سے زیادہ حسین کی فکر جو ہے وہ حضرت زینب کو ہے، یعنی حضرت زینب کو امام حسین کے ساتھ بالغانہ محبت تھی کہ ان دو بہن بھائیوں کی محبت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایسی محبت تھی کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا کہ شب کی تاریکی میں میرے اصحاب میں سے، میری اولاد میں سے، میرے خاندان میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، اس لیے کہ یزید کو حسین کی ضرورت ہے، یزید کا معاملہ جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، یزید کی جنگ جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، لہٰذا اس شب کی تاریکی میں جو جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لیکن امام حسین کے اصحاب اتنے باوفا اصحاب تھے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عباس اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائیا آپ کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، اگر آپ نہ رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے، ادھر حضرت زینب بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، یعنی شب عاشور شب عبادت بھی ہے اور شب آمادگی بھی ہے۔ تمام مائیں جو ہے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ میرا بچہ شہید ہو جائے، میرا بچہ قربان ہو جائے کل حسین پر، لیکن زہرا کا لال بچ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے جب خطبہ دیا اور خطبے کے بعد ایک گوشے میں حضرت قاسم بیٹھے ہوئے اپنے چچا کا خطبہ سن رہے اپنے چچا کا خطبہ سن رہے ہیں۔ خطبہ ختم ہوا تو بھتیجا اپنے چچا کے پاس پہنچا،
کہ چچا جو آپ نے یہ بیان کیا ہے، شہداء کا جو بیان کیا ہے، کیا میرا نام بھی کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم، تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ تو حضرت قاسم نے پوچھا کہ چچا جان، کیا اشقیاء جو ہیں یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے ننھے بھائی کو خیموں میں آ کر شہید کریں گے؟ امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو پیاس بجھانے کے لیے میدان میں لے جاؤں گا، لیکن اسے تیرے سے شعبہ لگا کر اس کی پیاس بجھائی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ حضرت قاسم نے جب اپنا نام سنا کہ میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، جا کے آرام سے بیٹھے گئے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جنگ کا معرکہ شروع ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وفا یہ کے بعد دیگرے جا کر کے اپنی ذمہ داری ادا کی اور زہرا کے لال پر شہید ہوئے۔ لیکن جب حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا شہداء کے جنازے لا رہے ہیں، گنج شہیدہ میں لا کے رکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ جاتے ہیں کہ چچا مجھے بھی اجازت دیجئے، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے۔ قاسم کو پتہ ہے کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے، لیکن وہ سب سے پہلے اپنے چچا پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے اجازت دینے میں تاخیر کی۔ حضرت قاسم نے دیکھا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، میری پھوپھی اماں کے بچے بھی اپنے ماموں پر قربان ہو چکے ہیں، قاسم رہ گیا ہے۔ بار بار اپنی ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ام فروہ نے بھی تیار کیا تھا حضرت قاسم کو، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے آخری وقت میں ایک تعویذ حضرت قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اور حضرت ام فروہ کو سفارش کی تھی کہ وہ فروہ دیکھنا کہ جب قاسم سخت مصیبت میں اور مشکل میں ہوں گے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا، دیکھا کہ اس تعویذ میں بابا نے سفارش کی ہے کہ قاسم میں میدان کربلا میں نہیں ہوں گا، تم میری طرف سے ذمہ داری انجام دینا، اپنے چچا پر، میرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنا اور کوتاہی نہ کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت قاسم اس تحریر کو لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا یہ تحریر لائے ہو یا اپنے شہادت کا یہ شہادت نامہ لائے ہو؟ اور فرمایا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا اعلیٰ من العسل، چچا میرے نزدیک موت جو ہے وہ شہد سے شیریں ہے۔ امام حسین نے قاسم ابن حسن کو اجازت دی۔ تاریخ بتاتی ہے قاسم کی عمر جو ہے یہ 13 برس کے قریب ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور نابالغ جوان ہے جس کے لیے نہ زرہ ہے، جس کے جسم پر زرہ بھی نہیں فٹ ہوتی، خود بھی فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پاؤں گھوڑے پر جب سوار کیا گیا، تاریخ نالین تک اس کے پاؤں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، نالین کو چھوٹا کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس نے قاسم کو سوار کیا۔ قاسم جب میدان میں آئے تو انہوں نے ایسا شیرانہ حملہ کیا، ایسا دلیرانہ حملہ کیا کہ لشکر آدھا میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، بنی ہاشم کے جوانوں سے اکیلے لڑنا ممکن نہیں، اگر قاسم کو زیر کرنا ہے، شکست دینا ہے تو یکبار کی قاسم پر حملہ کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے لشکر میں سے ایک شخص نے ایک گرز لگایا، حضرت قاسم زمین پر آئے، یا اماں ہو ادرکنی، اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا کہ میرے چچا میری مدد کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت قاسم کا لاشا زمین پر گرا، ادھر سے ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے جب حسین نے حملہ کیا۔ یہ واحد لاش ہے حضرت قاسم کی کہ جو زندگی میں پامال سمے اسپا ہو گئی، ایک گرد اٹھ رہی تھی
حسین اشقیا کو قاسم کے جنازے سے دور کر رہے تھے کہ میرے بھائی کی نشانی بچ جائے، لیکن جب گرد چھٹی، گرد اٹھی تو حسین نے کیا دیکھا کہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے۔ حسین قاسم کے پاس آئے، کہا بیٹا چچا تمہاری مدد نہیں کر سکا۔ قاسم کی لاش خیمے میں پہنچائی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم کی بہن نے اپنے کو لاشے پہ گرا دیا۔ امام حسین کو پتہ چلا، حضرت عباس سے کہا کہ دیکھو قاسم کے بہن کو خیمے میں میں کہوں گا میرے مولا آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ قاسم کی بہن کو لاش سے خیمے میں پہنچا دیا، لیکن کہ آپ عصر عاشور آپ کا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، اور آپ کی بہن طلحہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی اور نجف کی طرف رک کر کے کہہ رہی ہوگی کہ میرے بابا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے، آپ کی بیٹی مشکلات میں گر گئی ہے، بابا زینب کی مدد کیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ۔ خدا بندہ پروردگارہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو آخرت کے سفر پر گامزن ہیں ان پر اپنی رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ خدا بندہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ خدا بندہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔